تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ بالکل یہی دیکھیں نا، یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں۔ میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی، اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا، اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں، کہیں گئے نہیں ابھی، ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک MMA لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمبل پہ لڑ لیں، لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی۔ اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ۔ ہاں، وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر، جب خان صاحب نے اسے کہا اعجاز صاحب کو مبارک دو، تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا، تو سب نے کہا جی یہ PTI میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا، جو سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے، اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر، اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا، جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں۔ بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں، راستے دیکھیں، راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ ذاتی ہے۔ اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں، ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے، ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ، جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے۔ ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، جہاں پر یہاں پر دہشت گردی ہے، جہاں پر اکنامک مسائل ہیں، وہاں پر آن سرٹن ایشوز، لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے، لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی، یعنی اس کو متنازع بنایا، تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں۔ کچھ چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے، جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ وہ ایشوز ہیں، لڑائی جھگڑے کے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ ان تین ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے، تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ ضیاء جناب اعجاز الحق۔ ویلکم بیک۔ اعجاز الحق صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی، if I am not wrong، اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے، عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں۔ عدلیہ تو جو چاہتی ہے، جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے، جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے۔ ابھی کی جو عدلیہ ہے، جو آئینی بینچ بن گئے، بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے، چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں۔ تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا اگر ایسی عدلیہ بننی تھی اس کے بعد؟ وہ میں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے، بالا تر سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں، یہ ہماری رائے ہے، ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں، سفید کو سیاہ کریں۔ میں جو اگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، ٹاپک کچھ اور ہے، اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا ذکر کرنے کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے، اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا، اس کا ذکر کیا گیا، ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا، اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں، لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو
विजिटिंग डिग्निटरीज यहाँ पे घोड़े दिए जाते हैं, साहिवाल की गाय दी जाती है। एजाज उल हक साहब, मेरा मतलब पूछने का ये था कि जो आज की 26वीं आईनी तरमीम के बाद की अभी मैं उस पर भी आता हूँ। जी सर। 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा था जिस पे हमें एतराज़ था, वो तो मुसवदा सामने आया ही नहीं। मुसवदा तो पीटीआई का और मौलाना फजल रहमान का सामने आया, उनसे पूछें आप। तो आपने किस मुसवदे को वोट दिया है? आपने किसको वोट दिया है फिर? मैंने उस मुसवदे को वोट दिया जो आखिरी मुसवदा था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीटीआई ने मिलकर तैयार किया था। अच्छा, तो ये वही मुसवदा है आप ये कह रहे हैं जो अब आइन का हिस्सा बन गया? 100% जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया, उनसे पूछ लें। लेकिन पीटीआई ने तो वोट नहीं दिया, पीटीआई ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको कि आप मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठकर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या पीटीआई थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान के आवाम की। मसलन वो ऐसा क्या करें, बाहर आ जाएंगे? वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बिठा के वापस लाया जाता। इसका जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया 1-2 प्रोग्राम्स में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है? ये किसने कहा? आप यही कह रहे हैं वो जब चाहेंगे। मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, जब इमरान खान चाहेंगे तो आप यही कह रहे हैं ना कि पहले भी नवाज शरीफ ने लड़ाई की नहीं और फिर समझौता कर लिया, तो आप इमरान खान भी समझौता कर लें।